الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم سن رہے ہیں توکل کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں توکل کی بڑی اہمیت بتائی تو انبیاء کرام کے تعلق سے ان کے توکل کا ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کے تعلق سے کہا قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ہم تو اللہ تعالیٰ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی، اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں. لیکن ہاں، یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہو. ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے. ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. یہ تو تھی آیتیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 80 پر 9 کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، ان کی توکل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ یوسف آیت نمبر 60 پر 7 میں وَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا، بلکہ کئی جدا دروازوں میں سے داخل ہو جانا، بلکہ کئی جدا دروازوں میں سے داخل ہونا. میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا. حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے، اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم خلیل اللہ کے توکل کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ
بكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ مسلمانوں، تمہارے لیے حضرت ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ ہم تمہارے عقائد کی منکر ہیں۔ جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ، ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہو گئی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار بھی نہیں ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی طرف لوٹنا ہے۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا توکل۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا تو اللہ کا ارشاد یوں ہوا سورۃ الرعد آیت نمبر 30 میں، كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے اور واپسی ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم کچھ اور باتیں سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں جب انبیاء کے توکل اور بھروسے کا ذکر کیا تو مومنوں کے تعلق سے قرآن مجید کیا کہتا ہے، ان کے بھروسے کی توکل کی کیا باتیں ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔